جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ رب کریم آپ کو بہت ساری خوشیاں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ مارچ کے اس مہینے میں ماہ رمضان ہے۔ رب کریم ہم سب کو اس مہینے کے صدقے ہر شر سے محفوظ رکھیں۔ یہ مارچ کا مہینہ اسٹرالوجی کے تحت بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ دیکھیں کہ 14 مارچ کو ستارہ شمس داخل ہو رہا ہے برج حوت میں، اور 14 مارچ کو ہی چاند گرہن ہے۔ 19 مارچ کو نوروز ہے۔ 29 مارچ کو ستارہ زحل داخل ہو رہا ہے برج حوت میں، اور 29 مارچ کو ہی سورج گرہن ہے۔ برج حوت میں ان دو ستاروں کا ٹرانزٹ کرنا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ پھر حیران کن بات یہ کہ یہیں پہ آلریڈی راہو، عطارد اور زہرہ بھی موجود ہے۔ تو اسٹرالوجی کے تحت یہ ستاروں کی برج حوت میں اس طرح کی موجودگی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ بڑی ترقیاں دیکھیں گے، سماجی معاملات پہ یہ ستاروں کی موجودگی اثر انداز ہوگی، معاشرتی معاملات پہ ہوگی اور معاشی معاملات پہ بھی ہوگی۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پیرا نارمل ایکٹیویٹی سے جڑے معاملات کے بارے میں کچھ بتانا ہے کہ جو لوگ پیرا نارمل ایکٹیویٹی کا شکار رہے ہیں 2019 سے لے کے 2025 کے اس دن تک، یا ابھی بھی وہ اس کا شکار ہیں، تو یہ 4 دن 14 مارچ، 19 مارچ، 25 مارچ اور 29 مارچ، ان 4 دنوں میں ان کا حصار ٹوٹ سکتا ہے۔ وہ دوبارہ اسی کیفیت کا شکار ہو سکتے ہیں، بلکہ جادو میں بھی جو لوگ گھیرے رہے ہیں وہ بھی اپنے حصار کو کمزور محسوس کریں گے، کیونکہ اگر ان کا حصار 14 مارچ کو نہ ٹوٹا تو 19 کو ٹوٹے گا، 19 کو نہ ٹوٹا تو 25 کو ٹوٹے گا، اور 25 کو نہ ٹوٹا تو 29 کو لازمی ٹوٹے گا۔ میں بدر علی ہو تو آپ کو آسان سی ریمیڈیز بتاتا رہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اسٹرالوجی آپ کو آسان اور سادہ الفاظ میں سمجھا سکوں۔ آپ مجھے پڑھتے ہیں، آپ مجھے سنتے ہیں، آپ کا بے حد شکریہ۔ میں آپ کو ریمیڈی بتا رہا ہوں اپنا حصار مضبوط کرنے کی، چاہے وہ جادو کا حصار ہے یا آسیب کا حصار ہے۔ اگر آپ نے جادو کا حصار کیا ہے تو آپ سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھیں گے، اور اگر آپ آسیب کے حصار کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں، یا اگر آپ حصار خود کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ آیت الکرسی اور سورہ الناس پڑھیں گے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ 14 مارچ کو لگنے والی چاند گرہن کے لیے آپ احتیاطاً جو سنت مبارک بھی ہے نفل خسوف کی ادائیگی، وہ آپ نفل خسوف ادا کریں گے، اور اس کے بعد آپ کے گھر میں چاول بنے پڑے ہوں جو کہ گھر میں کسی نے چکھے نہ ہوں، ان کا ذائقہ تک نمک مرچ بھی کسی نے نہ چکھے ہوں، وہ چاول کسی برتن میں ڈال کے آپ صدقہ کر دیں گے، فقراء کو کھلا دیں گے یا کسی درس میں دے آئیں گے، لیکن کوشش کریں کہ برتن سمیت دے دیں۔ پھر آپ نے گھر واپس آنا ہے، آ کے 19 بار، اگر آپ جادو کا شکار ہیں تو 19 بار سورہ فلق اور 19 بار سورہ الناس پڑھیں گے اور خود پہ دم کریں گے، اور اگر آپ آسیب کا شکار ہیں تو 19 بار آیت الکرسی پڑھیں گے اور 19 بار سورہ الناس پڑھیں گے۔ یہی کام آپ، یہ صدقہ بھی اور یہی حصار بھی، مطلب یہی صورتیں بھی آپ پڑھیں گے 19 مارچ کو بھی، یہی کچھ آپ 25 مارچ کو بھی دہرائیں گے، اور یہی کچھ آپ 29 مارچ کو بھی سورج گرہن لگنے کے دوران نماز نفل کسوف ادا کر کے پھر آپ کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا حصار مضبوط ہو جائے گا، اور اگر آپ کا حصار نہیں ہے تو ہو جائے گا۔ اگر آپ آسیب یا جادو کے شکار رہے ہیں اور علاج کروا چکے ہیں تو حصار مضبوط ہو جائے گا، اور اگر یہ دونوں مسئلے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اور آپ اس چیز کو عمل میں لاتے ہیں تو آپ کا بڑا مضبوط حصار ہو جائے گا۔ رب کریم حفیظ ذات ہیں، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔